السلام علیکم، ہیرز عائشہ، امید ہے جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج تھا جی بڑا ہی مزے کا دن، بڑا ہی پلیزنٹ ڈے تھا۔ سٹارٹ اتنا اچھا ہوا، جب سٹارٹ ہی دن کا اچھا ہو جائے تو پورا دن ہی آپ جو ہے اچھے موڈ میں رہتے ہیں۔ اتنی پیاری بارش تھی، اتنے مزے کا موسم تھا، آج اتنی اچھی بارش ہو رہی تھی، اتنی گرمی کے بعد پھر جب بارش ہوتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اور جی میں جو ہے جیسے کہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے پلانٹس کا شوق ہے، تو میں نے پہلے ہی میں نے سنا ہے کہ ساون کی بارش میں جو ہے پلانٹس ہے بہت اچھے سے گرو ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے ہی جو برتن وغیرہ سے لا کے رکھ دیتی ہوں جو میں پلانٹس کے لیے یوز کرتی ہوں۔ تو میں نے پہلے ہی پانی اکٹھا کرنا شروع کیا۔ دیکھیں میں نے یہ صحن میں یہ بھی رکھا ہوا ایک ٹب سا کہ جو ہے پانی ساون کا اکٹھا ہو جائے، کیونکہ پھر انڈور پلانٹس کے لیے وہ تو میں پورے اٹھا کے باہر لا نہیں سکتی، تو انڈور پلانٹس کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے۔ باہر والے پلانٹس کو تو ویسے ہی پانی ہو جاتا ہے، ضرورت جو ہوتی ہے بارش کے ذریعے، تو اندر والے پلانٹس کو پھر آپ جو ہو وہ ساون کا پانی جو ہے اکٹھا کر کے برتن میں وہ آپ کرو تو بہت اچھے گرو ہوتے ہیں۔ میں نے یہ جو ہے جہاں سے میں لے کر آتی ہوں وہاں سے میں نے یہ بات سنی ہے، جہاں سے پلانٹس لاتی ہوں، مجھے ایک مالی نے بات بتائی تھی، ایک ٹپ۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے مجھے تو نہیں پتہ، جو لوگ گارڈننگ کے شوقین ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ میں نے خیر ابھی یہ 2 سال ہوا ہے شروع کیا ہے پلانٹس کا، تو مجھے تو میں فیل کرتی ہوں کہ میں یہ جب بھی اس طرح کرتی ہوں میرے پودے بہت اچھے سے گرو کرتے ہیں، اور پورا سال اتنے اچھی ان کی ہائٹ رہتی ہے اور اچھا گرو اپ رہتا ہے۔ خیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی، آج بڑا اچھا مزے کا موسم تھا، ہمارا کل سے پلان بن رہا تھا جانے کا، اور موسم اچھا نہ ہو تو پتہ موڈ پہ بھی کتنا موسم کا افیکٹ ہوتا ہے۔ بارش اتنے مزے کی تھی، تو میں نے اپنے کزن کی طرف جانا تھا جو کہ ہمارے پرانے گھر پہ، اور جہاں پہ آپ کا پرانا محلہ، پرانا گھر ہو، وہ گلیاں، وہ جگہ جہاں پہ آپ کا رہنا ہوتا ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی چلے جائیں آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہیں ان گلیوں کے ساتھ، ان محلوں کے ساتھ۔ تو آج میں نے وہاں پہ جانا تھا، میرا کزن وہاں پہ رہتا ہے، تو میں نے سوچا میں اپنا پرانا علاقہ بھی دیکھ لوں گی اور جو ہے اپنے کزن سے بھی مل لوں گی۔ میرا کزن بردر ہے اور بہت عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ اچھا خیر، میں نے جانے سے پہلے بچوں کو ناشتہ واشتہ دینے کے بعد میں نے چکن کو مینوریٹ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرا یہی تھا کہ میں نے 5 بجے تک گھر واپس آنا ہے۔ تو پھر میں نے چکن کو مینوریٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں واپس آؤں گی تو میں ان کے لیے پہلے ہی سے جو کر کے رکھوں گی برگر وغیرہ کی تیاری کرنے کے لیے تو میں نے رات کو ہی چکن جو ہے وہ کر کے صبح ہی میں نے چکن جانے سے پہلے کر کے رکھ دیا تھا، تاکہ میں پھر جب رات کو آؤں گی تو اچھی سی مینوریشن ہوئی ہوگی تو میں چکن کو آرام سے فرائی کر لوں گی۔ تو کیونکہ پھر واپس آ کے ہانڈی بنانا کرنا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ رہتا ہے گیس وغیرہ کا بھی، تو اس لیے میں نے یہ پریپریشن پہلے کر کے رکھ دی تھی۔ بچوں کے کپڑے وغیرہ میں نے رات کو ہی تیار کر لیے تھے، اور پہلے سے سسٹم سارا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اور پھر گیس وغیرہ کا ایشو بھی میں نے آپ کو بتایا، ہمارا تو خیر بہت ہے، باقی علاقوں کا پتہ نہیں، تو میں نے کہا پہلے سے چکن کو جو ہے ریڈی کر کے رکھ دوں گی تو رات کو جب میں آؤں گی تو ایشو نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم ساری ماؤں کا جو ہے یہ سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے سے ہی جو ہے کچھ نہ کچھ کر کے کھانے کا خاص طور پر مین کام ہی مجھے تو ہوتا ہے، مجھے باقی کا نہیں پتہ کہ کھانا کیا ہے، کرنا کیا ہے، پکانا کیا ہے۔ میں کہیں بھی جاؤں تو مجھے کھانے پکانے کی بہت ٹینشن رہتی ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس لیے میں نے رات کو یہ پہلے سے جو ہے چکن منگوا لیا تھا، اور میں نے کہا صبح میں ایسے کر کے رکھ کے چلی جاؤں گی۔ ابھی یہ دیکھیں جی، ابھی بارش تھوڑی سی رک گئی ہے، تقریباً جو ہے ٹائم 11:30 کا 11:45 کا ہو چکا ہے، اور میں بچوں کو تیار کروں گی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نکلیں گے۔ میں نے چپس بھی جو ہے پانی میں ڈپ کر کے کاٹ کے رکھ دی ہیں، کیونکہ جو ہے پھر میں جب واپس آؤں گی تو انشاءاللہ خیریت سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے مجھے تیاری کا جو ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں روانہ ہو چکے تھے۔ اتنا پیارا موسم، آپ یقین کریں اتنا اچھا موسم تھا، کالے سیاہ بادل تھے، اور مزہ ہی آ گیا آج کے موسم کا، ورنہ گرمی اتنی تھی، گرمی میں جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اچھا جی، ہم پہنچ چکے تھے اور آگے کھانا تیار تھا، ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور بہت ساری باتیں کیں، بہت عرصے سے بڑی باتیں تھیں جو ہم لوگوں نے نہیں کی تھیں، اور دیر سے بعد ملے اور بڑا مزہ آیا۔ ماشاءاللہ ان کے جو ہیں بچے ہیں چھوٹے، ان کے ساتھ انجوائے کیا، اور کھانا وانا کھایا، گپ شپ لگائی، اور جی پھر بہت پرانی باتیں، اتنا میرا دل کر رہا تھا کہ بس باتیں ہوتی ہی رہیں اور باتیں ختم نہ ہو۔ اتنے عرصے بعد ہم لوگ ملے، آلموسٹ ہم لوگ 10 سال کے بعد ملے، اور بس بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے کی۔ اس کے بعد ہی ہم لوگ میں نے ان سے بولا کہ چلیں ہم اپنے پرانے محلے میں چلتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر پاس میں ہی رہتے تھے، تو یہ شفٹ ہوئے ہیں لاہور سے، ابھی یہ فیملی اور یہ وہاں پاس میں ہی شفٹ ہوئے ہیں،
اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی تو ایسا بندہ ہے کہ اپنی پرانی والی جگہ پہ جو ہے وہاں پہ ہے، اور ہم نے پرانا ایک علاقہ، آپ کو پتہ ہے ایک خاص یادگار ہوتی ہے۔ سیدپور روڈ کی بات کر رہی ہوں، میں سیدپور روڈ سے بلانگ ہوں، اور بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی اچھا علاقہ اور ٹھنڈا علاقہ اور گرینری والا علاقہ، بھائی کیا ہی بات ہے۔ تو میرے اپنے جو ہیں لائف کے 23 سال وہاں پہ گزرے ہیں، جب میری شادی ہوئی اسی گھر سے ہوئی، اور یہ علاقہ ہے جی جہاں پہ میں پلی بڑھی ہوں، پیدا بھی ادھر ہی ہوئی ہوں، اور ایک عجیب سا یہاں پہ آ کے میں بتا رہی ہوں بہت عرصے بعد میرا یہاں پہ آنا ہوا، کیونکہ گھر سیل کر دیا، اور گھر سیل کرنے کے بعد سارے اپنے الگ الگ چلے گئے، اور موسٹلی جو ہے لاہور کی طرف شفٹ ہو گئے، یہاں پھر کبھی کسی کا آنا ہی نہیں ہوا۔ تو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ ایک فیملی یہاں واپس آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم اپنے اسی علاقے میں جائیں گے، انہی گلیوں میں جائیں گے جہاں پہ میرا بچپن گزرا۔ ہم سب کزنس تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور ایک گھر میں بچے۔ اب تو ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا، اب تو ایک دوسرے کو لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو اس ٹائم تو یقین کریں کہ ہم اکٹھے ایسے رہتے تھے کہ مطلب لگتا تھا کہ ہماری یہ جو ہے تائیاں چاچیاں ہماری مائیں ہیں۔ اب تو وہ چیز ہی نہیں رہا، اور کزنس کو تو ہمیں برا لگتا ہے مجھے لفظ بولنا کہ میرے کزن، مجھے لفظ ہی بہت برا لگتا ہے، مجھے اپنے بھائی ہی لگتے ہیں میرے جتنے کزن تھے۔ تو میں جو ہے لڑکی جو تھی بچی ایک تھی، اور یہ بہت سارے کزن تھے، اور میرا تو ایک عجیب ہی بیچ میں ایک اورا تھا اور ایک لاڈ تھا، بڑا میں نے اچھا ٹائم گزارا۔ میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ تو خیر بہت دیر بعد پیدا ہوئی تھی، تو میرا بڑا ایک اچھا تھا، ایک لاڈ تھا، پیار تھا، بڑے کزن تھے، تایا وغیرہ تھے، کہ یہ ایک لاڈلی سی، اور بس بہت اچھا سسٹم گزرا ہے، بڑے مزے کا دور گزرا یہ۔ خیر ہم لوگ ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہے ہیں، اور شام بھی اتنے مزے کی تھی، بارش تو نہیں ہو رہی تھی لیکن بہت اچھا موسم تھا جو بارش کے بعد ہوتا۔ اب تو خیر گرمی آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرمی کے بعد حبس ہو جاتی ہے، لیکن مسلسل بارش ہے اور صبح کی، اور بڑا اچھا موسم تھا، پاس میں پارک تھا، ہم بیٹھے یہاں باتیں شاتیں کی، اور بچے ہمارے کھیل رہے تھے، مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو کھانا وانا جتنا ہم چل کر آئے ہیں، کھانا بھی ہضم ہو گیا، مزہ بھی بہت آیا، گپ شپ بھی بہت لگائی، وہ پرانی ساری باتیں کیں، بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد اب مغرب ہو چکی تھی، اور بس مجھے یہ تھا کہ جلدی سے میں جاؤں، اور مجھے چائے ملنی چاہیے، کیونکہ میں ٹی لور ہوں، اور مجھے چائے نہ ملے تو میرا تو ویسے ہی موڈ تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اتنا عرصے بعد یقین کریں جب میں یہاں پہ آئی، مجھے اتنا فریش فیل ہو رہا تھا، اتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا، اپنا وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں، میرا کالج یونیورسٹی کا ٹائم، اور وہ جو ہمارا اکٹھا رہنا تھا، بس نہ ہی پوچھیں، ایک عجیب سا ہی جو ہے وہ دن گزرا، دل ہی نہیں کر رہا تھا میرا، واقعی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں گھر اپنے واپس جاؤں، اور بس دل کر رہا تھا کہ ادھر ہی بس ادھر گھومتی پھرتی رہوں، ورنہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا بازار کا رخ کرنا، بازاروں میں جانا، میں بہت اس چیز سے اکتا جاتی ہوں، کبھی شاپنگ بھی کرنی ہو تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں ایک ہی شاپ پہ جائیں گے، میں نے زیادہ چلنا نہیں ہے۔ اور یہ مسلم گراؤنڈ ہے جی سیدپور روڈ پر رشی نرسنگ ہوم کے بالکل سامنے ہے، وہ اتنا اچھا بن چکا ہے، ہمارے ٹائم پہ تو جب ہم چھوٹے تھے تو اور ہی سسٹم تھا، اب تو اور ہی ہو چکا ہے، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، فٹ بال تھے، اور ایک طرف یہ فٹ بال کا تھا، اور دوسری طرف اسٹیڈیم تھا بچوں کا، وہ لڑکے میچ وغیرہ کھیل رہے تھے، اور یہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ تھا، بہت ہی اچھا مجھے لگ رہا ہے، شروع سے ہی ہم لوگوں کا یہاں پہ ٹائم گزرا ہے، اور بھائی بنداس علاقہ ہے نمبر 1، کچھ اپنی ان کے ادھر سے اٹیچمنٹ بھی تھی، اور خیر پھر گھر آئے، ہم نے چائے وہی پی جی، ہم نے ساتھ یہ ہے کباب، شامی کباب لیے، اور یہ پاستا کھایا، اور ساتھ میں چنا چاٹ تھی، اور جو ہے میری بھابھی انہوں نے جو ہے ہمیں کہا کہ چاول مزید اگر اور کھانے ہیں تو کھا لو، میں نے کہا نہیں جی یہ نہیں کھانے، اور انہوں نے بڑی پیاری سی کیٹ رکھی ہوئی، اس کے ساتھ بھی بچے کھیلتے رہے، چائے شائے پی میں نے، اور دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر جانے کا، لیکن اب گھر تو جانا تھا، اور بس بڑے بدل ہو کے میں اٹھی کہ چلو اب واپسی کی طرف روانگی کریں اپنی، کیونکہ ابھی گھر جانا تھا، اور بچوں کو جو ہے میں نے آلموسٹ یہ ٹائم ہو چکا تھا 6 بجے کا، تو مغرب کی جو ہے یہاں پہ ہم سب نے پھر نماز بھی پڑھی، اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا اب گھر کی طرف چلتے ہیں، اور بس اب ہم یہ گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور گھر کی طرف جا کر میں نے سب سے پہلا کام جو ہے کیا کرنا تھا، جو چکن میں نے رکھا ہوا تھا، میرا دھیان تھا کہ بچوں کو وہ بھی پریپریشن کرنی ہے، کیونکہ میرا دھیان یہی تھا کہ ابھی گیس کا بھی ایشو ہوگا، اور گیس کی طرف بھی جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے۔ تو خیر میرے کزن آ گئے، ان سے ہم پھر ملنے کے لیے آئے میرے کزن مجھے، اور چائے وہ انہوں نے میرے ساتھ پی، جو میرے کزن ہیں جن کے گھر میں آئی ہوں، بھائی کے گھر، میرے تایا ابو کے بیٹے، انہوں نے بھی پرانی کچھ باتیں کی، اور بس پھر ہمارا واپسی کی طرف جو ہے اسی طرح ٹائم ہو رہا تھا جانے کا،
اور آہستہ آہستہ جو ہے ہم لوگ اٹھ رہے تھے. دل تو نہیں کر رہا تھا اپنے اس علاقے کو چھوڑنے کا، اور پھر اتنے عرصے بعد کہاں ملاقات ہونی تھی. خیر گھر پہنچی، گھر پہنچ کے جی میں نے یہ جو ہے چپس وغیرہ سب سے پہلے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے کہ سب سے پہلے چپس فرائی کر لوں. اور اس کے بعد ہی پھر میں نے جو ہے یہ جو زنگر کی تیاری کرنی تھی، تو اس کے لیے جو ہے میں نے ٹھنڈا فریج کا چل واٹر جس کو ٹھنڈا پانی ہے وہ لے لیا، اور میدا لے لیا جس کے اندر میں نے جو ہے یہ ڈپ کر کے چکن بنانا تھا. ابھی میں وہاں سے آئی، اب یقین کریں کہ میں اتنا فریش فیل کر رہی تھی. وہاں جب بیٹھے پرانے بندے جب بیٹھتے ہیں یادیں ساری ہوتی ہیں، تو وہاں بیٹھ کے ہم لوگ روئے بھی. رونا تو آتا ہے ذرا، آپ کا ایک بچپن گزرا. اور یہ جو میری بھابھی یہ بھی ہماری کزن ہے، تو مجھے وہی باتیں ساری یاد آ رہی تھیں کہ آپ سارے اکٹھے رہتے تھے، میرے ابو والا 4 بھائی، اور اس طرح جوائنٹ فیملی تھی. ہم آتے تھے، ہمیں بہت مزہ آتا تھا. اپنے اپنے فلور تھے، آپ سب کی ایک رونق ہوتی تھی، ایک اکٹھے سارے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں جب جوائنٹ فیملی کا زیادہ تر موسٹلی یہی سسٹم ہوتا ہے. اب کا تو مجھے پتہ نہیں، اب تو کچن سب کے الگ ہو چکے ہوئے. تو اب اس دور کی بات کر رہی ہوں میں. اب تو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں، اگر ہے بھی تو کچن الگ. ہم لوگ کوئی 25-30 بندہ اکٹھے بیٹھ کے روزہ کھولتے تھے، اور اتنا مزہ آتا تھا یقین کریں. بس اللہ پاک جو ہے بڑوں کو بھی صحت زندگی دے، جب تک بڑے ہوتے ہیں تب تک یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. اچھا، میری باتوں کے ساتھ ساتھ میری تھیوری بھی دیکھ رہے ہیں. چکن کو میں نکال کے لے گئی تھی، جو کہ میں تیار کر کے میں ریڈ کر کے رکھ کے گئی ہوں. یہ میں نے میدے میں ایک ڈپ کیا، اس کے بعد چل واٹر میں ٹھنڈے پانی میں نے ڈپ کر دیا. ٹھنڈے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اگین میں نے میدے میں ڈپ کر دیا. اچھا سا میدا لگانا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اس کو ہاتھ سے ایسے جیسے گھونتے ہیں اس طرح کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو زنگر کا ٹیکسچر ہے نا وہ بڑا کلاس کا آتا ہے، بڑے مزے کا. تو اس طرح سے کرنا ہے. اور آپ نے اس طرح 1 بائی 1 سب کو چکن پیس کو تیار کرنے کے بعد ایسے آپ نے آئل میں ڈپ کرتے جانا ہے 1 بائی 1. اچھا، میں تو کچھ بون لیس کے ساتھ، کیونکہ برگر میں تو بون لیس چلتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن میں ساتھ ونگس وغیرہ اور اپنے لیے اسپیشلی میں جو ہے نا ہڈیوں والی جو ہے نا وہ چکن لے کر آتی ہوں. جس میں ونگس جیسے گوشت کم ہی ہو، وہ اتنے مزے کا مجھے لگتا ہے نا. مطلب برگر کی بات نہیں کری، ادروائز کھانے کے لیے مجھے اتنے مزے کی وہ لگتی ہیں، بہت مزہ آتا ہے. میرے بچے تو خیر بون لیس ویسے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے مزہ آتا ہے اس طرح کھانے میں نا. بھی اتنی جوسی بن کر تیار ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جی اتنا اچھا سا ٹینڈر سا تیار ہو گیا، جوسی اور صحیح اندر سے چکن گلا ہوا بنا ہوا. اور بچوں میرے نے کہا ماما جلدی سے برگر بنا دیں. اور شکر ہے کہ میں چپس وغیرہ کاٹ کے رکھ کے اور یہ تمام چیزیں کر کے رکھ کے گئی. میرے بچے اب آئے، گرمی لگ رہی تھی ان کو، حالانکہ بارش آلموسٹ پورا دن رہی ہے، لیکن بھائی وہی بات ہے کہ گرمی کی بارش اس کے بعد مزید حبس ہو جاتی ہے. تو نہا دھو کے میں نے کہا اب نہاؤ، اتنی دیر میں اپنا کام کرتی ہوں. انہوں نے نہا لیا تھا، اور نہا کے اتنی دیر میری بھی تیاری شروع ہو گئی تھی، اور میں نے یہ بچوں کا برگر تیار کر کے رکھ دیے تھے. تو بس یہ تھا جی آج کو لوگ. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا. میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جس جگہ پہ آپ کا اٹیچمنٹ ہوتی ہے، آپ لوگ جاتے ہو. مجھے آج اتنا اچھا فیل ہوا وہاں جا کے. اللہ پاک ساروں کے گھر کو آباد رکھے، ہنسا بستا رکھے. ہمارے بڑوں کو جو ہے ہمارے سروں پر سلامت رکھے. جب تک بڑے ہوتے ہیں تو گھر بھی آباد رہتے ہیں. تو بس اپنا جو ہے یہ ٹائم انسان کا پھر انسان کو بعد میں یاد آتا ہے. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس لوگوں کو لائک کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اپنی رائے دیجئے گا، لازمی دیجئے گا. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اور جو مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ساروں کی دلی خواہشوں کو پورا کرے. آپ مجھے پروموٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جو مسٹیکس ہیں، جو غلطیاں ہیں، میں اس کو سدھار سکوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.